بحرین کے عوام نے سخت سیکیورٹی انتظامات اور سڑکوں پر بڑی تعداد میں فورس تعینات ہونے کے باوجود صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت میں زبردست مظاہرے کیے۔ المینار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحرین میں اتوار کو ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا گیا۔ بحرینی عوام نے ان مظاہروں میں صہیونی حکومت کے ساتھ آل خلیفہ حکومت کے تعلقات معمول پر لانے کے فیصلے کی زبردست مخالفت کی۔ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے اور صہیونی پرچم بھی نذر آتش کیے۔ دوسری جانب منامہ میں فلسطینی سفیر بھی صہیونی حکومت اور بحرین کے درمیان تعلقات کی بحالی پر احتجاج کرتے ہوئے بحرین سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل منامہ میں فلسطینی سفیر خالد عارف کو فلسطینی انتظامیہ کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے منامہ سے واپسی کا حکم دیا تھا۔ فلسطینی انتظامیہ نے جمعے کی رات بحرین اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد بحرینی حکام کے اس اقدام کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بیت المقدس، مسجد الاقصی اور فلسطینی امنگوں سے غداری قرار دیا تھا۔ فلسطینی انتظامیہ نے آل خلیفہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے اس اقدام سے باز رہے، کیونکہ اس اقدام سے فلسطینی عوام کے قومی حقوق اور مشترکہ عرب تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ دریں اثنا غزہ کے عوام نے بھی تل ابیب کے ساتھ منامہ اور ابوظہبی کے تعلقات پر احتجاج کرتے ہوئے بحرین اور متحدہ عرب امارات کے حکام کی تصویریں نذر آتش کیں۔ غزہ کے عوام نے شہر دیر البلح میں اکٹھا ہو کر بحرینی بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کے تصویر کو آگ لگا دی، صہیونی حکومت کے ساتھ بحرین کے تعلقات کی بحالی کی مذمت کی اور اسے فلسطینی امنگوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیا۔ غزہ کے عوام نے اس اجتماع میں صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو، امریکی صدر ٹرمپ، ابوظہبی کے امیر محمد بن زائد اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم محمد بن راشد آل مکتوم کی تصویریں نذر آتش کی اور انہیں پاؤں تلے رون ڈالا۔ اب ہی متحدہ عرب امارات کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے سمجھوتے پر دستخط کو ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 11 ستمبر کو بحرین اور صہیونی حکومت کے تعلقات کی بحالی کی خبر دے دی۔ صہیونی حکومت کے ساتھ عرب حکومتوں کے تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کے نتیجے میں 13 اگست کو متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے درمیان باہمی تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے عرب حکومتوں کی تگ و دو ایسے عالم میں جاری ہے کہ تل ابیب برسوں سے فلسطینیوں کو سرکوب کر رہا ہے اور عرب و اسلامی علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی، چلتے ہیں ان کی جانب۔ محسن صاحب اسٹوڈیو میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں آپ کو، سلامت رہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، 2-3 دن سے آپ بھی ضرور اس سے واقف ہوں گے کہ یہ خبریں میڈیا پہ چھائی ہوئی ہیں کہ امارات کے بعد اب بحرین نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اسرائیل کی جانب، اور اس کے بعد سے جو عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں یا رہنماؤں نے بھی جو اپنا رد عمل دکھایا ہے، تو اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بحرین نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ غیر متوقع نہیں تھا۔ جب 13 اگست کو یو ای نے اس کا اعلان کیا تھا، اور بلکہ یو ای اور اسرائیل کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا تھا کہ یو ای اور اسرائیل اپنے تعلقات جو ہے وہ معمول پر لا رہے ہیں اور اس طرح کا ایک سمجھوتا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد سے خود اسرائیلی حکام نے اور امریکی حکام نے یہ اعلان کیا تھا کہ بحرین جو ہے وہ واحد ایسا ملک نہیں ہے جو اس طرح کا سمجھوتا کرنے جا رہا ہے، بلکہ خلیج فارس کے دیگر عرب ممالک بھی جو ہے وہ یو ای کو فالو کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے جو ہے وہ سمجھوتے کریں گے۔ اس لیے ایسی توقع تھی، اور خاص طور پر اگر ہم یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بحرین نے ایسا کیوں کیا، یا یو ای نے ایسا کیوں کیا، یا دوسرے عرب ممالک تمام عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو نظر انداز کر کے یہ اقدامات کیوں کر رہے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ فلسطینی، پورا عالم اسلام، جی خود ان ممالک کے جو عوام ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ بحرین میں مظاہرے ہوئے ہیں، غزہ میں مظاہرے ہوئے ہیں،
بلکہ یہ کہا جائے کہ جب یو ای نے اس طرح کا ایک فیصلہ لیا تھا تو یو ای کے عوام کا اتنا بڑے پیمانے پر جو ہے رد عمل نہیں آیا تھا جیسا کہ بحرین کے عوام کا ہے. یعنی بحرین کے حکام نے جو یہ فیصلہ لیا ہے, خود سوشل میڈیا پر دیکھیں جو مومنٹ شروع کیا گیا ہے, جو ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ پر رہا جمعے کو بحرین میں, وہ یہی تھا کہ یہ بحرینیوں کا فیصلہ نہیں ہے, یہ بحرین کا فیصلہ نہیں ہے, بلکہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. یعنی حکومت نے یہ اقدام جو ہے یہ اٹھانے کا فیصلہ لیا ہے. عوام اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں, اور بحرینیوں نے فرائیڈے کو بلیک ڈے قرار دیا, شدید مذمت کی ہے اس کی. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یعنی اتنے بڑے ریاکشن کے رد عمل کے باوجود حکومتیں اس طرح کا فیصلہ کیوں کر رہی ہیں, یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے یہاں پر. جی درست. دیکھیے یہاں پر اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو اہم وجوہات ہیں, ایک ڈر ہے اور ایک لالچ ہے. یعنی جو ایک خوف ان خلیج فارس کے عرب ممالک کے حکام کے دلوں میں اسرائیل کو لے کر ہے, امریکہ کو لے کر ہے, 1967 کی جنگ کے بعد سے جو دوسری اور تیسری نسل ہے وہ اسی طرح سے خوف زدہ ہے جیسے کہ پہلی نسل تھی. امریکہ خاص طور پر جو موجودہ حکومت ہے امریکہ میں, ٹرمپ انتظامیہ ہے, اس نے کیرٹ اور اسٹک کی جو ہے پالیسی ان عرب ممالک کو لے کر جو ہے وہ شروع سے اپنا رکھی ہے. ان کو خوفزدہ بھی کیا ہے, ڈرایا ہے, اسرائیل سے بھی ڈرایا ہے, ادھر ایران سے بھی زیادہ ڈرایا ہے. اور علی الاعلان جو ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک ہفتے کے لیے بھی اپنی حمایت واپس لے لیں تو سعودی عرب سمیت کوئی بھی خلیج فارس کا عرب ممالک کی جو حکومت ہے وہ دوام نہیں لا سکے گی, وہ باقی نہیں رہ سکے گی. تو ان کو ڈرایا. دوسری طرف لالچ بھی ان کو دیا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لے کر آئیں گے تو ان کو ٹیکنالوجی حاصل ہو سکتی ہے, ان کا اقتصاد یعنی پوسٹ آئل کے بعد جو ایک دور آنے والا ہے جس سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ تیل ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے. ہاں, تو یہ کہا کہ بھئی آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, آپ کو اقتصاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو واقعی میں محسم صاحب کیا آپ کی نظر میں صرف امریکہ اور اسرائیلی ہے جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آیا دوسرے ممالک نہیں ہے, یا وہ اپنا ان کی جو خود کی بیس جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ مجبور ہوں کہ ایسے ممالک کے ساتھ اپنا رابطہ بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ یعنی امریکہ اور اسرائیل, ہم اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ ابھی تک عرب ممالک میں صرف جارڈن اور ایجپٹ یعنی مصر دو ایسے ملک تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے سمجھوتے کیے ہیں. انہیں کیا حاصل ہو پایا, یعنی مصر کو تو کافی عرصہ ہو گیا 90s کے بعد, جارڈن نے بھی اسی طرح کا ایک معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ. لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں ملک ایسے ہیں کہ جن کا اقتصادی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہیں. اسرائیل سے اس طرح کا معاہدہ کر کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے اسرائیل ان کے ساتھ اس طرح کے سمجھوتے ضرور کرے گا خود کو محفوظ کرنے کے لیے, لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہ مضبوط ہوں, کیونکہ سیاست میں کب جو ہے وہ بازی پلٹ جائے اس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی کب تک یہ حکام ہے, کب تک امریکہ کا اور صہیونیوں کا سپورٹ سے یہ باقی ہیں, کب ان ممالک میں انقلاب آ جائے, حکومتیں پلٹ جائیں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اسرائیل سیف سائڈ ہمیشہ لے کر چلے گا, کبھی بھی سمجھوتے کرے گا, معاہدے کرے گا, خود کو محفوظ کرے گا, لیکن ان کو جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا. وہ اپنا مفاد ہی چاہے گا, لیکن دوسرے ممالک وہ بھی مخصوصاً مسلم کنٹریز کا مفاد نہیں چاہے گا. بہت بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا.